اوقاف کی جائیدادیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے؟ وقف کرنا کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وقت کے سلسلہ میں 80% مسلمان وہ ہیں کہ وقت کسے کہتے ہیں۔ اوقاف کیا چیز ہے؟ وقت پر اپٹیاں کیا ہیں؟ اسلام میں اس کی اہمیت ہے کیا ہے اسے تقریباً 80% مسلمان نابلد ہیں۔ وقف کسی شیء چیز کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی ملک کر دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو کچرا ہوتا ہے اسے سیلاب اور تالاب کا پانی اور ندی نالا کا پانی بہا لے جاتا ہے، یعنی پانی جب بہتا ہے تو کچرا بھی بہہ کر چلا جاتا ہے۔ جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش رہتی ہے، فائدہ مند رہتی ہے، وہ زمین میں قرار پاتی ہے، نافع کو استقامت رہتی ہے، غیر نافع کو اللہ تعالیٰ بلاک کر دیتا ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ پنکھا جب تک ہوا دے گا اوپر رہے گا، بند ہو جائے گا لے جا کر کچرا میں ڈال دیا جائے گا۔ لائٹ جب تک روشنی دی گی اس وقت تک اپنی جگہ اوپر رہے گی، جب بند ہو جائے گی تو لے جا کر پھینک دیا جائے گا۔ ہر چیز اپنی جگہ رکھ کر فائدہ مند ہوگی تو اسے اس کا مقام ملے گا، اور اگر وہ فائدہ مند نہیں ہوگی تو پھر اسے اس کی جگہ سے ہٹا کر کچرے میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی انسان جب تک لوگوں کے لیے نفع بخش رہے گا وہ اوقاف کی جائیدادیں اور ہماری ذمہ داریاں انسان کہلاتا ہے۔ پھر جب وہ نفع بخش نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے لگ جاتا ہے تو انسانوں کی فہرست سے نکل جائے۔ جو لوگوں کو نفع کے بجائے نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے، اللہ ایسے قوم کو بھی بلاک کر دیتے ہیں، ایسی نسل کو بھی بلاک کر دیتے ہیں، ایسے انسان کو بھی بلاک کر دیتے ہیں کہ مگر یہ اللہ کا منشا اس قوم کے ذریعہ سے قوم کو عذاب دینا ہو تو عذاب دینے کی خاطر نااہل قوموں کو باقی رکھتے ہیں تاکہ عبرت کے لیے اور ان کو سبق حاصل ہونے کے لیے وہ زندہ رہتے ہیں۔ نبی کریم کا یہ فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں میں سب سے بہتر انسان ہے۔ اس حدیث میں غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ یہاں نبی کریم علیہ نے مسلمانوں میں سب سے بہتر نہیں فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ جو شخص اپنی زمین، اپنی پراپرٹی کسی غربا کے لیے وقف کر دیں یا کسی قوم کے لیے وقف کر دیں یا بیواں بیتیموں کے لیے، ان غریبوں کے لیے ان زمینوں سے آنے والے نفع کو ان میں تقسیم کرنے کے لیے وقف کر دیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو ایسا شخص لوگوں کی نفع کی خاطر کوئی کام بھی اچھا کام کرتا ہے تو وہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی ہے۔ عبادت گزار اپنی جگہ اچھا انسان ہے، نماز روزے زکوٰۃ اچھی عبادت ہے لیکن وہی اچھا انسان ہے ایسا نہیں ہے۔ عبادت گزاری سے آگے بھی اچھے بننے کی اور بھی کام ہیں۔ مثلاً ایک آدمی ہے نماز روزہ زکوٰۃ عبادت اس سب اچھی کر رہا ہے لیکن پبلک کی خاطر کوئی بھی نفع کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ اپنی جگہ عبادت کے لحاظ سے اچھا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی ہے جو لوگوں کی نفع کی خاطر بہترین کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ اس عبادت گزار سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اوپر رہنے والا ہاتھ نیچے رہنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ بہترین ہاتھ وہ ہے جسے اللہ نے دینے کی توفیق دی ہے، اس واسطہ کی یہ صفت اللہ کی صفت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتے ہیں، اور وہ نوازنے کی صفت اللہ تعالیٰ اگر بندوں میں کسی کو دے دیں تو گویا کہ اس کے اندر اللہ کی خوبی یہ پائی گئی کہ اللہ بھی دیتے میں یہ بندہ بھی دیتا ہے، جیسا کہ ایک سخی سے متعلق حدیث میں فرمایا گیا کہ اس میں کہا گیا کہ سخی آدمی، دینے والا آدمی اللہ کے قریب اور جنت کے قریب ہے کیونکہ اس کے اندر نوازنے کی صفت ہے۔ وقف کرنا کسے کہتے ہیں؟ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں اپنی کسی جائیداد کو مسلمانوں کے فائدہ کی خاطر اللہ کے نام پر وقف کر دینا اور یہ کہنا یہ آج سے یہ جائیداد میری نہیں ہے، یہ سب اللہ کے لیے میں نے اس کو حوالہ کر دیا ہو اور اس کا فائدہ مسلمانوں کی خدمت و ضرورت کے لیے خرچ ہوگا، اسے وقف کرنا کہتے ہیں۔ امام شافعی کا قول ہے کہ اسلام سے پہلے وقت کا نظام نہیں تھا، اسلام میں اس نظام کا آغاز ہوا۔ انفاق کی دو قسمیں ہیں، خرچ کرنے کی دو قسمیں ہیں، ایک انفاق محدود، دو اتفاق غیر محدود۔ ایک انفاق محدود یعنی آپ نے اللہ کے نام پر دینا، کسی بھوکے کو کپڑے دیا یا کھانا کھلا، یا کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، کسی بیمار کا علاج کرا دیا، کہ بیوہ اور یتیم کو راشن دے دیا، یہ سب مدد و تعاون ہے، یہ وقتی ضروریات ہے، وقت کے ساتھ یہ اس کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، جس وقت آپ نے اس کو کھانا دیا تھا اس وقت جو ثواب ملا ہے آپ کے اخلاص کی بنیاد پر وہی ثواب ہے، مستقل ہمیشہ ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرے ایسا خرچ کرو کہ قیامت تک تمہیں ثواب ملتا رہے گا، وہ بندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔
لیکن مرنے کے بعد اس کا دفتر اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، اپنا اچھائی لکھی جائے گی نہ برائی لکھی جائے گی۔ ہاں، وہ مرنے کے بعد بھی اپنے کھاتے میں نیکیاں پہنچانا چاہتا ہے تو 3 کام اس کے لیے ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت کیا کہ اس کے ذریعے سے اولاد نیک اعمال کرتی رہی اور والدین کو بخشتی رہے، یا دوسرا کام حافظ قرآن بنا، اب دوسروں کو بنا رہا ہے، یا کوئی تصنیفی کام کیا اور اس کو پڑھ کر استفادہ کر رہی ہے۔ اسی طرح اپنی جائیداد چھوڑ کر اللہ کے لیے وقف کر دیا تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں تو اسے قیامت تک اللہ ثواب دیتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی زمین اللہ کے لیے وقف کر دی اور وہاں پر مسجد بنا دیا، وہاں پر مدرسہ تعمیر کر دیا، وہاں پر یتیم خانہ تعمیر کر دیا، وہاں پر غریب یتیم بیوہ جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں وہ آ کر گزارا کریں، وقف کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ حقیقی نیکی اور کار خیر یہ ہے کہ آدمی اپنی پسند یا دعاؤ چیز اللہ کے راستہ پیش کرنے لگا۔ کوئی اپنا باغ پیش کر رہا ہے، کوئی کنواں پیش کر رہا ہے، اور کوئی اپنی زمین وقف کر رہا ہے۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کی مشہور یونیورسٹی ہے۔ عثمان علی خان عثمانیہ یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پر 1918 میں ریاست حیدرآباد کے 7ویں نظام فتح جنگ نواب میر عثمان علی خان آصف جہشتم نے سنگ بنیاد رکھی۔ یہ بھارت کی 7ویں اور جنوبی ہند کی تیسری قدیم ترین یونیورسٹی ہے اور ریاست حیدرآباد کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ نواب میر عثمان علی خان کے دور جامعہ نظامی کو کئی زمینی مکانات وقف کر دیا اور اس کی آمدنی سے مدرسہ کو لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے، جن کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی شہر کے علماء کو اس کا ماہانہ وظیفہ پہنچے گا، وہ خدمت دین میں لگے رہیں گے، قرآن حدیث کی حفاظت میں لگے رہیں گے۔ اس کی وجہ سے مجھے علماء کی خدمت کی وجہ سے دوسروں کی بنسبت زیادہ ثواب ملے گا۔ وقت کا صحیح استعمال ہوتا تو کوئی مسلمان غریب نہیں ہوتا۔ مولانا عتیق الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ وقت کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو ہندوستان کا کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت قبل یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے سے یہاں پر وقت کا نظام جاری ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وقت کی جائیداد ہندوستان میں ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں اتنی جائیداد نہیں میں جتنی ہندوستان میں وقف کی جائیداد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 13,202 جائیداد میں قانونی چارہ جوئی میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اگر یہ جائیداد مسلمان کی صحیح طور پر استعمال کرتی تو آج کوئی بھکاری نہ ہوتا، کوئی غریب نہ ہوتا تھا۔ وقف کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ ملک بھر میں بنائے گئے قبرستان وقف اراضی کا حصہ ہیں۔ ملک کے تمام قبرستانوں کی دیکھ بھال وقف بورڈز کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اس وقت ملک میں 30 وقف بورڈز ہیں۔ یہ وقف بورڈز وقف ایکٹ 1995 کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ بورڈز وقف املاک پر سماجی بہبود کے لیے بنائے گئے اسکولوں، کالجوں، اسپتالوں، ڈسپنسریوں اور مسافر خانوں کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ حکومت میں بنائے گئے تھے۔ مسلمان وقف ایکٹ 1923 ریاستی وقف بورڈ کے کام اور ملک میں وقف کے مناسب انتظام سے متعلق معاملات پر مشورہ دینے کے مقصد سے قائم کیا گیا تھا۔ وقف منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کی مستقل وقف مذہبی، پاکیزہ یا خیراتی مقاصد کے لیے ہے، جیسا کہ مسلم قانون کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے، جسے مخیر حضرات نے دیا ہے۔ اس گرانٹ کو مشروط الخدمت کہا جاتا ہے، جبکہ اس طرح کے وقف کرنے والے کو وقیف کہا جاتا ہے۔ وقف بورڈ کی تشکیل 1913 میں برطانوی دور حکومت میں ہوئی تھی۔ وقف کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پہلی قانون سازی 1923 میں نافذ کی گئی تھی۔ اسے مسلمان وقف ایکٹ 1923 کا نام دیا گیا تھا۔ سینٹرل وقف کونسل ایک قانونی ادارہ ہے جو اقلیتی امور کی وزارت کے انتظامی کنٹرول کے تحت 1964 میں قائم کیا گیا تھا، جو کہ وقف ایکٹ 1954 میں وقف بورڈ کے کام سے متعلق معاملات پر مرکزی حکومت کو ایڈوائزری باڈی کے طور پر دیا گیا تھا، اور اوقاف کی مناسب انتظامیہ۔ اس ایکٹ کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ ریاستی وقف بورڈ ریاستی حکومتوں کے ذریعہ قائم کیے گئے ہیں۔ یہ انفرادی وقف اداروں کے لیے ضلعی وقف کمیٹیاں، منڈل وقف کمیٹیاں اور کمیٹیاں تشکیل دے کر وقف املاک کے نظم و ضبط اور تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ وقف بورڈز باڈی کارپوریٹ ہوں گے جس میں دائمی جانشینی اور مشترکہ مہر ہوگی، جس میں جائیداد حاصل کرنے اور رکھنے کی طاقت ہوگی۔ اس صورت میں کہ وقف املاک کی کل تعداد کا 15% سے زیادہ شیعہ وقف ہے، یا اس کی آمدنی 15% سے زیادہ ہے، ایکٹ ایک علیحدہ شیعہ وقف بورڈ کا تصور کرتا ہے۔
उस वक्त मुल्क भर में 28 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम जैसी रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम दमन और दीव में इस वक्त कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 जम्मू व कश्मीर पर लागू नहीं है। जस्टिस शाश्वत कुमार, जिन्होंने शाश्वत कमेटी की सरबराही की थी, 2011 में हिंदुस्तान में मुसलमानों के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट का नतीजा ये था कि मुल्क भर में वक्फ इमलाक का एक लैंड बैंक है जिसकी मालियत 2011 में है 1.2 लाख करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा हासिल कर सकता था। 12,000 करोड़ लेकिन हासिल सिर्फ रुपए 163 करोड़ रुपए और पता चला कि उन सीनियर सरकारी अफसरान की शदीद कमी है जो वक्फ के मामलात को संभालने के लिए मुसलमान हैं। एक अलहदा कैडर का मतलब ऐसे अफसरान होंगे जो न सिर्फ मुस्तकिल हों बल्कि काफ़ी अहल भी हों। हरियाणा वक्फ बोर्ड HWB ने 2010 से 2011 के दौरान 17.03 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे ज़्यादा आमदनी दर्ज की, जो पिछले साल से 3.33 करोड़ रुपए ज़्यादा है। 2010 से 2011 के दौरान बोर्ड ने मुख्तलिफ तालीमी और फलाही सरगर्मियों पर 3.32 करोड़ रुपए खर्च किए। इन्होंने कहा कि बोर्ड ने 2011 से 2012 के बजट में वक्फ के अहम मकासद और मुख्तलिफ तालीमी और फलाही सरगर्मियों को पूरा करने के लिए 6.47 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। मरकज़ी और रियासती वक्फ बोर्ड बदउनवानी, अराजी पर कब्जे और फंड्स के गलत इस्तेमाल में मुलव्वस रहे हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड अराजी घोटाला ऐसा ही एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त से मुतालिक अपने 1998 के फैसले में कहा था कि एक बार वक्त की गई जायदाद हमेशा के लिए वक्फ रहती है। इसे मंशाए वक्फ कहते हैं और मंशाए वक्फ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं की जा सकती। वक्फ को इजारा पर देते हुए इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि उसका किराया मार्केट में इस जैसे मकान, दुकान या ज़मीन के किराया से कम ना हो। वक्फ को उजरत मसल पर इजारा पर दिया जाए, इससे कम पर देना जायज़ नहीं अगरचे मतूली खुद ही मौकूफ़ अलैहि हो। हाँ, उजरत मसल से अगर किराया मामूली कम हो तो वो काबिल अंदाज है। अल्लामा इब्न नजीम ने लिखा है कि अगर मतूली आम किराया से कम किराया पर इजारा करता है तो किरायादार पर बहर सूरत उजरत मसल यानी मार्केट में राइज किराया ही वाजिब होगा। और अफसोस की बात यह है किसी प्रॉपर्टी का यानी कोई मकान है, कोई मुल्की है, इसका किराया 2013 तक भी सालाना 20 रुपये दिया जाता है, जबकि अगर इसको सही किराया लगाया जाए तो 2 करोड़ रुपए हासिल किए जा सकते हैं। औकाफ के होने की वजह से सिर्फ 10 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है। वक्फ की जायदाद से हासिल होने वाला किराया। अफसोस की बात यह है किसी प्रॉपर्टी का यानी कोई मकान है, कोई मुल्की है, इसका किराया 2013 तक भी सालाना 20 रुपये दिया जाता है, जबकि अगर इसको सही किराया लगाया जाए तो 2 करोड़ रुपए हासिल किए जा सकते हैं। औकाफ के होने की वजह से सिर्फ 10 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है। एक साहब की मुल्की में रोड पुख्ती, उनसे पूछा गया कि इस मुल्की का किराया कितना है। कहने लगे 2,500 रुपये किराया है। तअज्जुब, हवा रोड की मुल्की है और 2,500 किराया। तअज्जुब से पूछा गया कि इतना कम किराया है। कहने लगे असल किराया 25,000 है, वक्त की जायदाद है तो फिर 2,500 कैसे। कहा गया कि वक्त की प्रॉपर्टी है, 2,500 मस्जिद को जाती है और बकिया वक्त के मेंबरान अपने लिए वसूल कर लेते हैं। ऐ अब्बू हसन, तुम मुझे मलामत ना करो, इस ज़ात की कसम जिसने महदसी उनको हक के साथ भेजा है, अगर एक बकरी भी फरात के किनारे चली जाए तो क़यामत के दिन उम्र से इसकी बाज परस होगी। देखे हज़रत उमर मुसलमानों के माल की किसी तरह से हिफाजत फरमा रहे हैं। किसी नौकर व गुलाम को भेजने के बजाय खलीफा सलमीन खुद उठे और भाग रहे हैं। हमें भी वक्त के अमूल की हिफाजत करनी चाहिए। मौजूदा बल का नुकसान। मुल्क के हुक्मरान हिफाजत नहीं करेंगे क्योंकि हुक्मरान चोरों डाकू हैं। ये औकाफ में 40 तरमीमात लौकर 2013 में वक्फ एक्ट जो बना है उसको बदल कर 2024 में 40 ऐसी तरमीमात लाकर नया बल पास करने के चक्कर में है कि ये तमाम वक्त की जायदाद मुसलमानों के लिए नहीं रहेंगी, हुकूमत की हो जाएंगे। इसके बाद हमारी मसाजिद और दरगाहों पर हुकूमत दावा करेंगे। औकाफ में बुनियाद रिकॉर्ड होता है और जब हुकूमत उसको अपने कब्जा ले लेगी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जायदाद बाकी है इस पर हुकूमतें कंपनियां बनाएगी और उनसे किराया वसूल करेगी और मुसलमानों से ये हक छीन लेगी। मौजूदा हुकूमत के इरादा ठीक नहीं है। यही हुकूमत जिन्होंने हमसे हमारी बाबरी मस्जिद को छीन लिया
اور جہاں جہاں مسلم بادشاہوں کے شہر تعمیر تھے ان کے ناموں کو تبدیل کر دیا، اسکولی نظام و نصاب سے مسلم بادشاہوں کے تذکرہ اور کارناموں کو ختم کر دیا، 3 طلاق کے نام پر عورتوں کو شریعت سے بدگمان کرایا، آزاد فاؤنڈیشن کو بند کر دیا، اقلیتی سکالرشپ کو بند کر دیا۔ آپ ان سے اچھائی کی امید مت رکھو۔ دین کے بہت سے ایسے شعبے ہیں جن کو موجودہ رکھنا اور ان کی حفاظت و مقام کا نظم اور ان کی ترقی و فروغ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ کفایہ ہے۔ مثلاً مبلغین اسلام اور مصلحین امت کے ذریعہ تبلیغ دین، غیروں میں تبلیغ اسلام اور مسلمانوں میں تذکیر کا کام، معروفات کی ترویج اور منکرات پر نہیں۔ 2. ہر بستی میں دینی تعلیم کا نظم اور پیش آمدہ مسائل کا شرعی حل بتلانے کے لیے کسی مستند عالم کا ہونا، کم از کم مسلمانوں کے ایمان، عقائد، نکاح، جنازہ، اذان وغیرہ کا بندوبست رکھنا، یتیم خانوں کا قیام اور تیم نادار بچوں کے دینی اور دنیاوی کفالت و تربیت۔ 9. مسلموں کا نظم جو اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں مظلوم و محروم ہو کر مسلمانوں کے دامن میں بھی پھل پھول نہیں پاتے اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ عوامی قبرستان کا نظم اور نون کا تحفظ، نیز لاوارث میتوں کی تجہیز و تکفین کا نظم۔ اجتماعی حادثات یا آفات سماوی وارزی میں یا فسادات میں جو مجبور و پریشان حال ہو جاتے ہیں ان کے قیام و تعام و ریلیف کا نظم۔ یہ مسافر خانے، کالونی بیلیں بنانا، نشر و اشاعت، لائبریری وغیرہ کا قیام و محکمہ جات شرعیہ، دارالغذا وغیرہ کا قیام ہوید و تقریبات وغیرہ مواقع میں غربا کے لیے کپڑوں اور ضروریات کی فراہمی۔ اس قسم کے جملہ دینی خدمات جو کہ لابدی میں اور اسلامی حکومت نہ ہونے کے باعث تعطل کا شکار میں یا ہو سکتے ہیں، کوئی ذریعہ نہ ہونے کی صورت میں اوقاف کے آمدنی سے بھی انجام دی جا سکتی ہیں، ان کارہائے خیر کے انجام دہی کرنے والوں کی تخوہ بھی بربنائے ضرورت، قیاسہ علی اجرت تعلیم، وقت کی آمدنی سے دینے میں شرع کوئی مذاقہ نہ ہونا ہوگا، واقف کا منشا پورا ہوگا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی موجودہ حالات میں وقف کی جائیداد کی حفاظت بہت ضروری و لازمی ہے، اور اسی کے ساتھ اس بات پر بھی توجہ دیں کہ جن مقاصد کے تحت ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جائیدادیں وقف کی تھی، اسی مقصد میں اس کی آمدنی صرف کریں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یتیموں کے لیے اسکالرشپ، بیواؤں کے لیے وظیفہ، لڑکیوں کے لیے نکاح کے وقت تعاون، مساجد کے ائمہ و حفاظ کے لیے وظیفہ، مسلم نوجوان جو بے قصور جیلوں میں بند میں اس کے مصرف کے ذریعہ ان کے رہائی کا انتظام کرنا، یہ سب وقف بورڈ میں کی ہونے والی آمدنی سے کرنے کے کام ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے آباء اجداد نے جو وقت کیا ہے ان کی مغفرت فرما اور ہم تمام کو وقت کی جائیداد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔